نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے شہباز شریف کے جیل جانے اور نااہل ہونے کا امکان۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اور پوری امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی گئی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست اور عزیز و اقارب ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف، ان دونوں بھائیوں پر مقدمات چل رہے ہیں، منی لانڈرنگ کے اور اس قسم کے دیگر مقدمات بھی ہیں۔ ایک ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس بھی میاں شہباز شریف پر چل رہا ہے، اور بہت سارے کیسز ہیں جو ان پر چل رہے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے پاکستان میں جو لوٹ مار کی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ دونوں بھائی اپنے مقدمات کو لٹکانے میں بڑے ماہر ہیں، بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ یہ مقدمات کو لٹکانے میں یہ دو طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ اپنے دوست احباب کو، اپنے جو ان کے مریدان ہیں ان کو، اور ان کے جو چیلے چانٹے ہیں، ان کے نوکر چاکر جو ہیں ان کو یہ ایک نعرہ انہوں نے سکھا رکھا ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا نعرہ بڑا دلکش اور پرکشش نعرہ ہے، یہ عوام سنتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں بھی بات تو سچی لگتی ہے، نیب اور نیازی کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے، لہٰذا یہ تو بیچارے معصوم ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے تو آنا بھی نہیں کھایا، یہ تو ایک دھیلے کے بھی دینے دار نہیں ہے، اور نیب اور نیازی نے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ ایک تو ان کا یہ نعرہ ہے، اور دوسرا یہ تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں۔ تاخیری حربوں میں مطلب یہ کبھی بیمار بن جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ہمیں کووڈ ہو گیا ہے، کبھی مطلب کہتے ہیں کرونا ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں جی ہم تو سفر میں جا رہے ہیں، کبھی بیماری کا بہانہ، کبھی سفر کا بہانہ، کبھی کچھ، اور اپنے وکلاء کو بھی عدالتوں میں نہیں جا رہے، انہیں بھی کوئی نہ کوئی بہانہ ان کا بنوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آج وکیل صاحب آج نہیں آئیں گے۔ اس طرح یہ تاخیری حربے، حالانکہ یہ کیسز کئی سال سے چل رہے ہیں۔ اب ثانیہ ماڈل جو ہے اس کو، ثانیہ جو ہے ماڈل ٹاؤن، اس کو کئی سال بیت چکے ہیں اس کیس کو، اور بیچارے جو بچے یتیم ہو چکے ہیں، جن کی مائیں مطلب خدا کو پیاری ہو گئی ہیں، اور جو جن کی بیویاں گئیں دنیا سے، اور جو لوگ افراد جو مارے گئے اس میں شہید ہو گئے، اب ان کا بیچاروں کا، اب ان مظلوموں کا کیا بنے گا؟ کون اس کا جواب دے ہوگا؟ اب اتنے سال بیت چکے ہیں، یہ مقدمہ حل نہیں ہوا۔ ہمارے ججوں پر بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں مطلب ان کے تاخیری حربوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب ایف آئی اے نے جو تحقیقات کی ہے ان سے پتہ چلا ہے کہ ان کے خلاف مکمل ثبوت ایف آئی اے کو مل چکے ہیں، اور ایف آئی اے والوں کا کہنا ہے کہ ہم نے جو جتنی بھی دستاویزات تھیں، جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے شہباز شریف کے خلاف، وہ سارے کے سارے ہم نے جمع کر کے عدالت کو دے دیے، اور عدالت کے پاس موجود ہے۔ اب عدالت ان کے خلاف کارروائی کرنے والی، اور میں اندازہ لگاتا ہوں کہ ان کیسز میں شہباز شریف کو جیل ہو جائے گی، اور یہ نااہل بھی ہو جائے گا یقینی طور پر۔ انہوں نے جتنی بھی مطلب ہے یہ ہیرا پھیری کی ہے شہباز شریف نے اور اس کے بیٹے حمزہ شہباز نے، اربوں ڈالر انہوں نے کمائے ہیں، اربوں روپے یہاں سے لوٹ کر لے گئے ہیں، وہ اس میں وہ ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ان کے ملازموں کے نام پر ہیں، اور ان کے گھریلو جو ملازم ہیں ان کے نام پر ہیں، ان کے دوست احباب کے نام پر ہیں، نوکر چاکر جو ہیں ان کے نام پر ہے۔ یہ ساری ٹرانزیکشن جو ایم سی بی کی ہیں، یہ مسلم کمرشل بینک کی، اور مسلم کمرشل بینک میں ایف آئی اے نے تحقیقات کی ہے۔ پہلے وہ ایف آئی اے والوں نے ایک درخواست دی تھی کہ ہم جو ہے جو مسلم کمرشل بینک کے جن اعلیٰ افسران نے اس ہیرا پھیری میں ملک کی دولت کو لوٹنے میں ان کا ساتھ دیا ہے، ٹرانزیکشنز میں ان کے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں، ان کے لیے مطلب راستے کھولے ہیں، ان کے بیانات لیں گے، ان کی سٹیٹمنٹس ہم نے لینی ہے، یہ کہا تھا ایف آئی اے والوں نے۔ لیکن اب انہیں پتہ چلا ہے کہ عاصم سوری نام کا کوئی آدمی ہے جو شہباز شریف کی طرف سے بینک کے افسران پر دباؤ ڈال رہا ہے، انہیں مجبور کر رہا ہے کہ آپ نے شہباز شریف کے خلاف اور حمزہ شہباز شریف کے خلاف بیانات نہیں دینے، اگر آپ بیانات دو گے تو تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تمہیں نقصان ہوگا اس بات کا۔
تو اب اس بات کا بھی ایف آئی اے کو پتہ چل چکا اور ایف آئی اے نے اس عاصم سوری شخص کو گرفتار کر لیا ہے، پکڑ لیا اور اس کے قبضہ سے وہ موبائل حاصل کر لیا ہے جس میں یہ سارا ڈاٹا ہے، جس میں وہ دوسروں کو دھمکا رہا ہے، بینک ملازمین کو، بینک کے اعلیٰ افسران کو، جنہوں نے ٹرانزیکشن میں ان کو مدد دی ہے، پیسہ لوٹنے میں ان کا سہارا بنے، ان افسران کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے عاصم سوری کی، وہ ساری کی ساری جو ہے موبائل کی جو ریل ہے وہ ساری انہوں نے حاصل کر لی ہے، وہ ڈاٹا سارا ایف آئی اے والوں نے لے لیا ہے، اور اس میں اس کی ساری باتیں، اس کی ساری گفتگو جو وہ بینک کے اعلیٰ افسران کے ساتھ کر رہا ہے وہ ساری کی ساری انہوں نے وصول کر لی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں ایف آئی اے والے کہ اب جو ہے وہ درخواست ہم نے واپس لے لی، کیونکہ اب ہم اس کی تحقیقات کریں گے عاصم سوری کی کہ عاصم سوری جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ جو ہیں، اس طرح کا ان کا چال چلن ہے، اس طرح کا ان کا طریقہ کار ہے۔ تو اب ایف آئی اے والے جو ہیں اس کے تمام کے تمام ڈاکومنٹس، اس کی تمام چوریاں جو ہیں جتنی بھی ہیں، اس کے تمام کے تمام جو ہے دستاویزات وہ سارے عدالت میں پہنچا چکے ہیں، اور اب اس عدالت کی طرف سے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے سزا ہونے والی ہے۔ یہ ظالم شخص جو ہے جس نے قوم کو لوٹا ہے، پنجاب کو لوٹا ہے، پورے پاکستان کو لوٹا ہے دونوں بھائیوں نے مل کر، اب ان کے بچنے کے امکانات معدوم ہیں۔ اب یہ دو کیسز جو ہیں اس کے لیے سہانے روح بن چکے ہیں، ایک تو یہ منی لانڈرنگ کیس ہے اور دوسرا یہ ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کیس۔ ان دونوں کیسوں میں اس کو سزا ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے کہ اس نے قوم کے بچوں کو یتیم کیا ہے، عورتوں کو مطلب اس نے بیوہ کیا ہے، اور افراد کو اس نے مطلب ننگ کر دیا ہے۔ لوگ جو ہے بیچارے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، چیزیں بازار سے دستیاب نہیں ہوتی۔ نام تو عمران خان کا بن رہا ہے کہ عمران خان کچھ نہیں کر رہا، 3 سال ہو گئے، لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ قوم کو لوٹا کس نے، قوم کی دولت کو لوٹ کر باہر کس نے بھیجا ہے۔ بھائی باہر بیٹھا اور یہ اپنا کہہ رہا ہے جی میں نے تو دہلی کی کرپشن نہیں کی، یعنی ایک دہلی کی کرپشن نہیں کی ہے، باقی اربوں ڈالر کی کرپشن کی ہے۔ دہلا جو اس وقت کرنسی میں شامل ہی نہیں ہے، آج کل تو اس کرنسی کو استعمال نہیں کیا جاتا دہلے کو، یعنی دہلی کی کرپشن نہیں کی ہے، باقی میں نے اربوں ڈالر کی کرپشن کی ہے، یہ اس کا بیانیہ ہے عدالتوں کے اندر۔ تو اب اس کا یہ جو بیانیہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ گرفت میں آنے والا ہے، اور یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس اور منی لانڈرنگ کیس خاص طور پر اس میں یہ بالکل نہیں بچے گا، اور ایف آئی اے والی ٹیم جو ہے انہوں نے تمام دستاویزات، تمام ثبوت، تمام شہادتیں اکٹھی کر کے عدالت کے اندر پہنچا دی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔